بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ قرآن مجید میں گرامر کی کوئی غلطی ہے یا نہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ سوشل میڈیا پہ آج کل یہ ویڈیو بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین کرامی، ہم تو غیر عربی لوگ ہیں، ہم پیدائشی عربی نہیں ہیں، اس لیے ہم غیر عرب لوگ قرآن پاک کی اتنی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ جو ہمارے آباء و اجداد نے قرآن پاک سیکھا وہی ہم آگے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اب اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم ہو یا کوئی بھی علم ہو، ہم بآسانی اپنے موبائل پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تو جانے کی بھی کہیں ضرورت نہیں، آن لائن ہر چیز کی فیسلٹی موجود ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیسک عربی سیکھنی پڑے گی، اور وہ سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں وقت دینا پڑتا ہے، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ عربی قواعد بہت زیادہ ہیں اور وہ مختلف حلق کے حصوں اور سینوں سے نکلتے ہیں، اور مختلف انسان کی دانتوں سے، زبان سے مختلف طریقوں سے نکلتے ہیں، جو کہ قرآن میں اگر ہم نہ نکالیں تو وہ غلط سمجھے جاتے ہیں قواعد میں۔ اس لیے اس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ سیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اسی دور میں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے قرآن مجید کی گرامر کو سیکھا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف وقت ضائع کرتے ہیں اور بات کو بڑھانا جانتے ہیں، نہ تو اس پہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی معلومات حاصل کرتے ہیں، بس سنی سنائی باتوں پہ کان دھر لیتے ہیں، اور ان کا یہ سب سے آسان کام ہے کہ ایک بات کو سن کر آگے بڑھانا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ ہم مسلمانوں میں تحقیق کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا جو بات بھی سنو اس میں پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ اسی طرح مولانا طارق مسعود کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ مولانا طارق مسعود نے اپنے جذباتی پن میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیے جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھے، حالانکہ وہ قرآن مجید یا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن انسان جذبات میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ مولانا صاحب یہ کہنا چاہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی مدرسے گئے اور نہ ہی ان کو کوئی تعلیم دلوائی گئی، کیونکہ ماں اور باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا تھا، اس لیے ان کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی جا سکی، اس لیے وہ امی تھے۔ لیکن وہ ہمیشہ سے بچپن سے نیک تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہی چھپی ہوئی ہے کہ ایک امی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا، اتنا عظیم مرتبہ دی۔ ان کو نہ تو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، اور تمام عرب کے لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، لیکن وہ اس وقت بھی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو نہ تو پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، پھر بھی وہ اتنی اچھی اور تلاوت کرے اور بہترین انداز میں اسلام کی دعوت پہنچائے۔ یہ ان تمام لوگوں کی بد نصیبی تھی کہ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تب بھی وہ ایمان نہ لائے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، ان کو تنگ کرتے رہے، ان کو اذیتیں دیتے رہے۔ ناظرین کرامی، اب ہم قرآن پاک کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا واقعی قرآن پاک میں کوئی غلطی ہے؟ اگر ہم یہ بولیں تو یہ بات بالکل غلط ہوگی، کیونکہ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہو تو اس کتاب میں کوئی غلطی کیسے ہو سکتی ہے، چاہے وہ عربی گرامر کی ہی غلطی کیوں نہ ہو، کہ عربی گرامر بھی قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے عربی گرامر کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہ تھی۔ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس میں ایسے الفاظ اللہ پاک نے استعمال کیے ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی استعمال نہ ہوئے عربی میں۔ عربی کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے عربی زبان کو بیان کیا ہے کہ آج سے پہلے کوئی بھی اتنی خوبصورتی سے بیان نہیں کر سکا۔ قرآن میں کوئی غلطی نکال ہی نہیں سکتا، چاہے وہ گرامر کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لکھائی کی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اور یہ آخری کتاب ہے اور نبی بھی آخری ہیں، تو اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ مولانا صاحب نے جو یہ فرمایا ہے،
اگر ان کو یہ غلطی لگتی بھی ہے تو اس کو وہ عام مجمع میں بیٹھ کے ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر کوئی یہ بات نہیں سمجھ سکتا۔ دین کا معاملہ تھوڑا سا نازک ہوتا ہے، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی قرآن کے بارے میں بولنا، اس وجہ سے یہ اتنا مسئلہ بنا۔ اگر ان کو لگتا بھی تھا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو وہ علماء کے درمیان بیٹھ کے آپس میں حل کرتے، نہ کہ عوام کے بیچ میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس معلومات کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔